حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں، اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی، ان سے کہا گیا کہ اپنے شوہر کی عبادت اور ریاضت کا حال بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ سب سے زیادہ نفل پڑھنے والے تو نہ تھے اور نہ ہی ہمیشہ روزہ رکھنے والے تھے، ہاں مگر میں نے ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ جب وہ اپنے بستر پر اللہ کو یاد کرتے تھے تو چڑیا کی طرح پھڑ پھڑانے لگتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ لوگوں کی صبح اس حال میں ہوگی کہ وہ خلیفہ سے محروم ہو چکے ہوں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو عرفہ کے روز دھاڑے مار مار کر روتے دیکھا۔ وہ صبح تک اسی طرح روتے رہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے۔ غروب آفتاب کے وقت انہوں نے اپنی داڑھی پکڑی اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اگر تو نے مجھے بخش دیا تب بھی مجھے اپنے آپ پر شرم آئے گی۔ پھر وہ لوگوں کے ساتھ لوٹ آئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں کی جماعت۔ اس آیت کو پوری رات پڑھتے رہتے اور خوف سے روتے رہے۔ اس آیت کو پوری رات پڑھتے رہے اور خوف سے روتے رہے۔ زرارہ بن ابی اوفا رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، ترجمہ، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اس آیت پر جب پہنچے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ ایک اور بزرگ کا قصہ ہے، قرآن پڑھتے وقت جب ایک آیت ہے اور جب اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ لوگ اللہ کے عذاب کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، جب اس آیت پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ اب میں اور آپ بھی ذرا سوچیں کہ یہ لوگ سب کچھ کر کے بھی اتنا ڈرتے تھے اور ہم کچھ نہ کر کے بھی فکر نہیں کرتے۔ آج کے بعد میں بھی اپنی زندگی کی ترتیب بدلنے کی نیت کروں اور آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ خوف الہی حاصل کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خوف الہی کے ان واقعات کو جو آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان کو بار بار سنا کریں، اور دوسرا کام یہ کیا کریں کہ روزانہ رات تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا کریں کہ قیامت کا دن ہے اور میں اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایک طرف میرے سارے نامہ اعمال ہیں، دوسری طرف ترازو قائم ہے، سورج میرے سر پر ہے، زمین تانبے کی ہے تو جو تپش سے بری طرح کھول رہی ہے، جہنم میرے سامنے ہے اور میرا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ چند دن یہ عمل کرنے سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ میرے دوستو، ہم نے خوف الہی کے اولیاء اللہ کے واقعات کو جانا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں، اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔ اور ایک اللہ والے کیا فرماتے ہیں، اگر جہنم سے آدمی بیچارہ اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے
تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور اللہ والے فرماتے ہیں جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ایک اور اللہ والے جب وہ اپنے بستر پر اللہ کو یاد کرتے تھے تو چڑیا کی طرح پھڑ پھڑانے لگتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا اولیاء اللہ کی حکمتیں تھیں، کیا ان کی عبادات تھیں، کیا ان کے اللہ سے راز و نیاز تھے، کیا ان کی مناجات تھی، اور پھر بھی ان کے اوپر خوف الہی کا کیا اثر تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کی مغفرتیں فرمائے، ان کو اپنے شان کریمی کے مطابق جزائے کثیر عطا فرمائے، اور ان کے وسیلے ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرمائے۔